بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی قوم کی بیک بون، اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی بنیاد اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سی گفتگو میں میرے مخاطب بالخصوص پاکستان کے جوان اور بالعموم امت مسلمہ کے جوان آج کے مخاطب ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی قوم کے جو بیک بون اور ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جس قوم کے جوان اگر بگڑ جائیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، تو اس قوم کو کوئی بھی زوال سے اور شکست سے نہیں بچا سکتا۔ عالم مغرب نے، سامراجی اور طاغوتی طاقتوں نے یہی امت مسلمہ کے جوانوں کے ساتھ کیا۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے جوان کا، نوجوان کا آئیڈیل اداکار، کلاکار، بھانڈ میراثی شاہ رخ خان، سلمان خان، اکشے کمار، یہ اس قوم کے ہیرو ہیں، وہ اس قوم کے جوانوں کے ماڈل ہیں، وہ ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ لیکن ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے، بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان، امت مسلمہ کے جوانوں، ہم ذرا دیکھیں کہ آج یہ دین اسلام جو مضبوط ہے، اور خود یہ جو پاکستان جس کی اگلے ماہ ہم یوم آزادی منائیں گے، اس کے پیچھے جوانوں کی ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ تو ہم اس امت کے چند ایک بہترین نوجوانوں کی سیرت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں جوان اگر وہ پاک تینت ہو جائیں اور وہ اقبال کا شاہین ہو جائے، قائد اعظم نے جوانوں کے لیے جو خواب اپنے آنکھوں میں سجائے اور جس کے لیے یہ مملکت خداداد پاکستان آزاد کروا کر دیا، وہ جوان اس روش پر چل پڑے تو پھر اس ملک کو بھی اور اس پوری امت مسلمہ کو عروج سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج ابتدا میں ایک ایسے جوان کی سیرت سے اور ایک اس جوان کے بات سے کر رہا ہوں جس سے ہماری قوم کے جوان کی روح بیدار ہو جائے گی، ان کے خون میں گرم جوشی آئے گی۔ میری درخواست ہے اپنے پاکستانی نوجوانوں اور جوانوں سے کہ ان پاک تینت لوگوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ بلندیوں کے کس عروج تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کس مقام بلندی پر عطا فرماتا ہے۔ مکے کا ایک جوان ہے مصعب بن عمیر، ٹینیجرز ہے، انتہائی خوبصورت، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسمارٹ اور بہت ہی حسین و جمیل، اور اس کا لباس ملک شام سے، اس دور میں ملک شام سے 200 درہم کا لباس بن کر آتا تھا، اور وہ بہترین خوشبو لگاتا تھا، اور جس گلی سے وہ گزرتا تھا مصعب بن عمیر تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مصعب بن عمیر اس راہ سے گزرا ہے۔ لیکن جب اس نے کلمہ توحید پڑھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اور قلادہ اپنے گلے میں ڈالا، تو ایک وقت وہ آیا کہ چونکہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کے چچا نے ان کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، پہلے سمجھایا بجھایا، لیکن یہ تو توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا نشہ ایسا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تو جب چچا نے یہاں تک کہا کہ یہ جو لباس بھی تو نے پہنا ہے نا، وہ بھی تیرے مشرک باپ کا دیا ہوا تھا، تو اسے بھی اتار دے، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی تامل نہ کیا اور لباس بھی اتار دیا۔ اور پھر
یہ جوان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو کلمہ پڑھایا اور یہ جب دائرہ اسلام میں آئے تو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جانے والے مبلغ یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کو سیرت نگاروں نے، محدثین نے المقری بھی لکھا، وہاں پر وہ قرآن مجید کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ کتب سیر میں ملتا ہے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عقبہ بیعت اولیٰ کے بعد جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے، اور جب انہوں نے وہاں آباد یہود قبائل میں سے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ اس وقت تو وہ یہود تھے، اور سعد بن معاذ جب ان کے پاس آئے اور پوچھا تمہارا پیغام کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو، بتانا کیا چاہتے ہو، تم کس دین کی تبلیغ اور ترویج کر رہے ہو، تو آپ نے بہت زیادہ بات نہیں کی، آپ نے صرف اتنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بس یہ پڑھنے کی دیر تھی، جس دل نشین انداز میں حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھا، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 70 افراد کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھا۔ اور پھر یہ جن کا لباس بن کر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین نے کیا دیا، اگر ہم دین پہ چلنے والے بن جائیں گے، اسلام ہمیں کیا دیتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے، ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ اور وہ جوان جو پاکستان سے باہر جانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں رکھا کیا ہے، پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ پہلے ہمیں اس طریقے سے جب ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان جوانوں کی، آپ کو پتہ چلے یہی مصعب بن عمیر جو 200 درہم کا لباس پہننے والے، اور آج کل اگر اس درہم کی قیمت لگائی جائے تو یہ 1 لاکھ روپے سے زائد کی قیمت بنتی ہے، وہ لباس پہننے والا جب ایک دن مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی جوان ہے، آج اس امت کے بھی جوان ہیں جو سوٹڈ بوٹڈ پھرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور دے، لیکن مصعب بن عمیر جو اتنے مہنگے لباس پہننے والا اور وہ خوبصورت خوبرو جوان حسین زلفوں والا، جب اس کے جسم کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی ایک کھال دیکھی، صرف جسم کے اوپر بکری کی کھال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے اور کہا کہ مصعب بن عمیر جو عمدہ لباس، عمدہ کھانا کھانے والا، عمدہ لباس پہننے والا اور بہترین اور اعلیٰ خوشبو لگانے والا، آج اس حال کو صرف اس لیے پہنچا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ دین ایک ایسا عظیم دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں اور اپنے وفاداروں کو کبھی فراموش نہیں فرماتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھی لشکر اسلام کے علمبردار تھے، اور جنگ احد میں بھی جہاں ان کی شہادت ہوتی ہے اس میں بھی آپ لشکر اسلام کے علمبردار تھے۔ اور جب غزوہ احد میں علم اسلام آپ کے ہاتھ میں تھا، لشکر کا علم جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، جب کفار نے وار کر کے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈے کو تھاما، جب دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جو یہ 2 ٹکڑے بچے ہوئے تھے تو اس سے آپ نے اس جھنڈے کو تھام لیا، لیکن بالآخر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس بات پر گواہ اور عادل ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر صرف نیچے ایک تیبند تھا، اوپر کچھ تھا بھی نہیں، اور اس شہید کا اپنا لباس ہی اس کا کفن ہوا کرتا ہے، لیکن اوپر تو کچھ تھا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی
کہ مصعب بن عمیر نے تو ایک تیبند باندھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پیر کی طرف کرتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور اگر اس کو سر کی طرف کرتے ہیں تو پھر دھڑ اور پیر کی طرف سب بے لباس ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا ہے اس کو سر کی طرف سے ڈھانک دیا جائے اور ان کے پیروں کی طرف سے گھاس رکھ دی جائے۔ یہ جوان تھے، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، حضرت حنظلہ غسیر الملائکہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت سعد بن معاذ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت سلطان محمد فاتح ان کی سیرت کو پڑھیں جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ایک پیغام ریکارڈ کرائیں گے۔ بس اختتام اس پر کرتے ہیں کہ آج کے جوان کو اقبال نے جو مصور پاکستان ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئین آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فقری کا، دیکھو فقر کیا تھا، اس پر فقر تھا حضرت مصعب بن عمیر کا، سما الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، آج ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہا کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ۔ آج کا جوان سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اپنی تاریخ کو پڑھے کہ جوانوں کی کیا قربانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری قوم کے جوانوں کو وہ جرت، وہ حمیت عطا کرے کہ تاکہ وہ پاکستان اور امت مسلمہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔